ابھی لوگ کہتے ہیں اس مرتبہ رمضان میں کوئی فروٹ نہیں کھا سکے گا، اس طرح نہیں کھا سکے گا جس طرح دوسرے رمضانوں میں تھا۔ وہی رزق ملے گا، وہی فروٹ بھی آپ کو ملیں گے، وہی کھانے بھی پہلے رمضانوں سے بھی زیادہ آپ کو ملے گی۔ رازق تو حکومت نہیں، رازق تو کارخانہ اور فیکٹری نہیں، ہمارا رازق تو دکان نہیں، ہمارا رازق بلکہ ہمارا رازق اللہ ہے، جو اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ غربت کی پریشانی ہو رہی، نوکری نہیں مل رہی، آپ کو رشتوں کی بندش کی وجہ سے ہو یا جو بھی کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہا، پریشانی ہو رہی ہے، گزر اوقات مشکل سے ہو رہے ہیں، تو رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اس سے جب عید آئے گا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی غربت انشاءاللہ ختم ہو چکی ہے، آپ کے تمام حاجات انشاءاللہ وہ پوری۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہت ہی اہم موقع رمضان میں اللہ تعالیٰ یوں رحمتیں پھیلا دیتے ہیں، مسلمانوں کی روزی بڑھ جاتی ہے، بالکل اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں رمضان المبارک میں۔ تو آپ کے جو بھی حاجات ہوں طلب کیجئے، رمضان المبارک کے روزے صحیح طریقے سے شرائط کے ساتھ رکھیے، حرام سے پرہیز کریں، دیکھو حلال سے پرہیز کر دیں۔ اللہ کا حکم ہے بھائی صبح صادق سے لے کر شام تک یعنی غروب آفتاب تک حلال چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تو اب دروازہ بند ہے اور لاک لگا ہوا ہے، فریج میں سب کچھ موجود ہے، آپ نہیں کھا رہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ حلال چیزیں۔ تو افسوس کی بات ہے، حلال سے پرہیز کرتے ہیں لیکن حرام سے نہیں بچیں گے، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ تو ہمیں رمضان میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں اگر آپ کی کوئی مراد ہو، حاجت ہو، وہ 11 مہینے پوری نہیں ہوئی تو اب تو موقع ہے، اب تو موقع ہے عبادات سے، روزے سے، روزہ افطار کے وقت، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حاجات جو بھی آپ کے ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت مانگیں، افطار کے وقت اور سحری کے وقت۔ خصوصاً آپ کو غربت کی پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو رشتوں کی بندش ہو رہی ہے، چاہے جادو کی وجہ سے ہو یا جو بھی وجہ ہو، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہا، پریشانی ہو رہی ہے، رزق گزر اوقات مشکل سے ہو رہے ہیں، تو رمضان المبارک آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ساری رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے اپنی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کا حاجت پوری کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں۔ اللہ تعالیٰ تو ساری رات۔ تو آپ ایسا کریں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو صحیح طریقے سے روزے رکھیں، اپنی گناہوں کی معافی چاہیں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور نماز عشاء کے بعد رمضان المبارک میں اول 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 1111 بار یا وہاب۔ کتنا آسان ہے، یہ بھی آپ نہ کر سکیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر نماز عشاء کے بعد تمام حاجات اس سے پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک، اور ویسے یہ 40 دن کا وظیفہ ہے، تو رمضان سے پہلے یا شروع کریں یا رمضان میں شروع کریں تو رمضان کے بعد بھی 10 دن کریں، 40 دن آپ نے پوری کرنا ہے، 40 دن پورا کریں۔ نماز عشاء کے بعد اول 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کی مرضی، اس کے بعد یا وہاب 1111 بار پڑھیں،
اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں۔ انشاءاللہ جب عید آئے گا تو آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے، آپ کی غربت انشاءاللہ ختم ہو چکی ہوگی، آپ کے تمام حاجات انشاءاللہ وہ پوری ہو چکی ہوں گی۔ لیکن آپ نے 40 دن کا یہ چلہ پورا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی حالت بدل جائے گی۔ رمضان المبارک میں بہت کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت اہم موقع ہے، اللہ تعالیٰ معمولی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر خاص کر رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور مسلمانوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں اس مرتبہ رمضان میں کوئی فروٹ نہیں کھا سکے گا، کوئی رزق اس طرح نہیں کھا سکے گا جس طرح دوسرے رمضانوں میں تھا، کیونکہ مہنگائی ہے۔ ایسی بات نہ سوچیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کی روزی بڑھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہی رزق ملے گا، وہی فروٹ بھی آپ کو ملیں گے، وہی کھانے بھی آپ کو ملیں گے۔ بس اللہ سے واسطہ رکھیں، اللہ سے واسطہ مضبوط کر لیں، انشاءاللہ پہلے رمضانوں سے بھی زیادہ آپ کو ملے گی۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہنگائی ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، تو ہم جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا۔ ہمارا رازق تو حکومت نہیں، ہمارا رازق تو کارخانہ اور فیکٹری نہیں، ہمارا رازق تو دکان نہیں، ہمارا رازق تو تجارت نہیں، بلکہ ہمارا رازق اللہ ہے، جو اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اس پر بھروسہ کریں، رمضان کے لیے تیاری کریں کہ انشاءاللہ خوب اچھے طریقے سے اللہ ہمیں صحت دے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اور اس میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں گے، اور اسی طرح استغفار کی کثرت کریں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، اور جو وظیفہ میں نے بتایا وہ وظیفہ بھی کریں۔ انشاءاللہ تمام مشکلات آپ کے حل ہو جائیں گے، ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔